السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے، سب کے لیے آسانیاں کرے۔ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہر روز، ہر لمحہ کسی نہ کسی نئی سے نئی مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں۔ ہماری پاکستان کی معیشت سنبھلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس کی مین وجوہات جو سی ہیں، اس میں بادشاہ گھروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بادشاہ گھر اپنی مرضی کے بندے لے کے آتے ہیں، انہیں بٹھاتے ہیں اور اپنی مرضی کے معاملات چلواتے ہیں ان سے۔ تو جس نے ایمانداری سے کام کرنا ہے اس کو بھی ایمانداری سے کام کرنے نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا ویسے ہی ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے۔ اس کی اگر کوئی سرکاری ملازم ہے، ایمانداری سے کام کر رہا ہے، تو تبادلے تبادلے تبادلے، کوئی پروموشن نہیں۔ اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہے ایمانداری سے، تو اس کو اوپر آنے نہیں دیا جائے گا، اس کو وہیں پہ بریک لگوا دی جائے گی۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان سٹاک ایکسچینج کریش کر گئی۔ اب یہ مہربانیاں ہیں ساری ہمارے بادشاہ گھروں کی اور ان غلاموں کی جو ان کی غلامی میں پچھلے 70-72 سال سے لگے ہوئے ہیں اور ان کی غلامی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر کوئی ان کی غلامی سے نکلنے کی بات کرتا ہے تو اس کو خاموش کروا دیا جاتا ہے یا موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ اس ملک کے ساتھ، اس کی معیشت کے ساتھ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا اور بڑا گھناؤنا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ کوئی بھی روکنے والا نہیں، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ ہمارے معززین، کہنا تو نہیں چاہتا لیکن کہنا پڑے گا کیونکہ وہ ہمارے معززین ہیں، جو بیرون ملک اثاثے بناتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، فلیٹس، محل، آئی لینڈز، جزیرے، زمین، جو دیار غیر میں خریدتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سارا سلسلہ کیسے چلتا ہے؟ کیوں چلتا آ رہا ہے؟ اب اس کے اندر ہم پاکستانیوں کو تھوڑا سا اپنے دماغ کا استعمال کرنا ہوگا کہ ہم پاکستانی صرف اور صرف برداشت کرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یار، جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہمیں اس سے کیا لگے۔ ہمیں 2 وقت کی روٹی چاہیے۔ جن کے پاس آسائشیں ہیں انہیں وہ آسائشیں چاہیے، اور میجورٹی پاکستان میں مور دین 70% لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈیلی ویجز پہ اپنا گزارا کرتے ہیں، کہ ان کا معاملہ جو ان سے ہے اسی پہ ہے جو انہوں نے روزانہ کمانا ہے۔ اور باقی کے 30% میں سے 25% لوگ ایسے ہیں جنہیں ایٹ لیسٹ ٹینشن نہیں ہے۔ اگر وہ گھر سے نہیں بھی نکلتے تو انہیں کسی چیز کا مسئلہ نہیں آتا، وہ گھروں میں بیٹھ کے 2 2 مہینے 6 6 مہینے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جی اوپر والے 5%، وہ 5% جنہوں نے اس پورے ملک کو قابو کیا ہوا ہے، مور دین 25 کروڑ، بتایا تو ہمیں 22 کروڑ جاتا ہے لیکن 25 کروڑ سے اوپر آبادی ہے پاکستان کی۔ 25 کروڑ کا استحصال کرنے والے 5% لوگ ہیں جو چند لاکھ بنتے ہیں۔ اب ان چند لاکھ کے مقابلے میں کروڑوں عوام یہ اٹھتی نہیں ہے، اپنے حق کے لیے نہیں بولتی۔ جب تک آپ نہیں بولیں گے تب تک آپ ایسے ہی پستے رہیں گے، ایسے ہی معاملات چلتے رہیں گے۔ آپ کے لیے کوئی بہتری یا کوئی آسانی کا معاملہ نہیں چلے گا، کیونکہ جب تک آپ خود کوشش نہیں کرتے آپ کے لیے کوئی مسیحا اٹھ کے نہیں آتا۔ کوئی بھی اس طرح سے نہیں ہوتا کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی ملک میں، دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ایسی ہمیں مثال نہیں ملتی کہ عوام بیٹھے رہے اور کوئی مسیحا آ گیا، اس نے آ کے عوام کے معاملات حل کر دیے۔ اس طرح سے نہیں ہوا کرتا۔ ہمیں اپنے معاملات، اپنے مسائل حل کرنے ہیں، خود حل کرنے ہیں۔ اب پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر، اسپیشلی ملٹائی انٹرنیشنل کمپنیز جو سی ہیں، اربوں خربوں کا کاروبار کر رہی ہیں اور ٹیکسز ان کے نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب، آپ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، سارے معاملات ٹھیک چل رہے تھے،
آپ نے اپنی ٹانگ اڑانا بیچ میں ضروری سمجھی. آپ نے دیکھا کہ مہنگائی ہو رہی ہے، مہنگائی کے خلاف آپ نے مارچ بھی کیا، احتجاج بھی کیے، جلسے جلوس بھی کیے. لیکن بدقسمتی دیکھیں اس قوم کی کہ کل تک آپ مہنگائی کے بہت خلاف تھے، آج آپ مہنگائی کے اوپر بھاشن دیتے ہیں. مہنگائی نہیں کریں گے تو ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. مہنگائی کرنے یا نہ کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا ٹوٹل تعلق ہے کہ آپ نے اداروں کو صحیح سمت پہ لے کے چلنا ہے. ان اداروں کو اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرنے کا کہنا ہے. جس دن یہ اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا شروع کر دیں گے ادارے، تب سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. جب پاکستان کے اندر ریاستیں بنی ہوئی ہیں جو وہ ختم ہو جائیں گی، تب سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ہماری ریاست کے اندر سینکڑوں ریاستیں موجود ہیں. ہر ادارہ اپنے آپ میں ایک ریاست ہے. ہر ادارے کا جو اوپر افسر بیٹھا ہوا ہے، ہر ادارے کا جو بادشاہ سلامت بیٹھا ہوا ہے، وہ بادشاہ سلامت اپنی مرضی سے سیاہ چاہے سیاہ کرے، سفید چاہے سفید کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اسے کوئی کویشچن کرنے والا نہیں ہے کہ بھئی یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. کئی ہزار ارب روپے کی کرپشن کر کے لوگ مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اتنا بوگس اور اتنا بکواس قانون ہے پاکستان کا کہ ایک بندہ اس نے 5 روپے کی چوری کی، ایک بندہ اس نے 500 ارب روپے کی چوری کی، دونوں کے لیے سزا برابر ہے. اب وہ جو ان سی سزا ہے وہ چھوٹے چور کو تو مل گئی، بڑا چور جنہوں نے سزا دینی ہے، جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں، ان کے ساتھ اس نے شیئرنگ کی. 500 میں سے 50 ارب 10 ارب اس نے دے دیے اور وہ بری ہو کے اپنے گھر بیٹھ گیا. اسے پھر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اب پاکستان کی معیشت اس وجہ سے نہیں ہے ڈسٹرب کہ ہمارا ملک غریب ملک ہے یا ہم قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں. پاکستانی معیشت کا ستیہ ناش کرنے والے ہمارے اداروں کے سربراہان، ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے پولیٹیشنز ہیں، جو صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرنے کی غرض سے آتے ہیں، کام کرتے ہیں. کام کیا کرتے ہیں؟ پیسے لے کے کام کرنا ہے انہوں نے. کسی بھی سرکاری دفتر میں آپ جاتے ہیں، آپ کو اپنا جائز کام کروانے کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے. اور پھر ان کی تنخواہیں لاکھوں روپے میں، 10 لاکھ، 15 لاکھ، ایون 50 لاکھ پر منتھ سیلریز گورنمنٹ پے کر رہی ہے. دنیا کے اندر کسی ملک میں اتنی زیادہ سیلریز کسی بھی ملک میں بیوروکریٹس کو نہیں ملتی جتنی ہمارے پاکستان میں مل رہی ہیں. پاکستان کے اندر اسکیل 17 سے آپ سٹارٹ ہو جائیں، اسکیل 22 پر چلے جائیں، لاکھوں روپے میں کھیلتے ہیں یہ لوگ. ان کا کام میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی بہتر جانتے ہوں گے اسکیل 17 سے اوپر والوں کا کام کیا ہوتا ہے. ان کا کام صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ انہوں نے دفتر میں بیٹھ جانا ہے اور بس بیٹھ جانا ہے. 1-2 گھنٹے کے لیے دفتر میں آنا ہے اور اپنے گھر چلے جانا ہے. پروٹوکولز مفت میں مل کو ملے ہوئے ہیں، الاؤنسز ملے ہوئے ہیں، بڑی بڑی سیلریز ملی ہوئی ہیں. اب معیشت کا ستیہ ناش تو آپ یہاں سے کر رہے ہیں. اتنی بڑی بدعقلی، اتنی بڑی بکچودی کر رہے ہیں آپ کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ ہم نے ملک کو سنبھالنا کیسے ہے، اس کو چلانا کیسے ہے. پھر بہتر ہے کہ گھر بیٹھیں، بادشاہ گھروں کو اپنا کام کرنے دیں. بادشاہ گھر ہیں اس ملک کو چلانے کے لیے، وہ چلا رہے ہیں، 75 سال سے چلا رہے ہیں، آگے بھی چلاتے رہیں گے. تو پھر آپ کیوں عوام کے اوپر احسان چڑھاتے ہیں؟ کیوں عوام کو آپ نے بیوقوف بنایا ہوا ہے؟ کیوں یہ سلسلے رکنے کا نام نہیں لیتے کہ ساری زندگی اسی طرح سے تو نہیں چلے گی؟ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج سے 25 سال پہلے جو معاملات تھے آج بھی وہی معاملات ہیں. ایسا نہیں ہے. آج معاملات مختلف ہیں. آج ایک ان پڑھ بندہ بھی باشعور ہے. موبائل فون کی نسبت آج ان پڑھ بندہ بھی باشعور ہے. اسے بھی پتہ ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، کون صحیح کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم ہی صرف صحیح ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. آپ نے سپر ٹیکس لگایا 10%، اسٹاک ایکسچینج آپ کی کریش کر گئی. اب اس سے آگے آپ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کیا کریں گے، کیسا کریں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. پاکستانی عوام تو بیچاری صرف سسکنے اور تڑپنے کے لیے رہ گئی ہے کہ صبح نکلے رات کو گھر آئے، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے 2 وقت کی روٹی
کھانے کے لیے صبح سے لے کے رات تک جانوروں کی طرح انتہائی سخت مشقت کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد پھر گھر کے معاملات اور گھر کا چولہا جلتا ہے. اور اوپر جو 5% لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا, انہوں نے صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ بیٹھ کے قوانین پاس کر دینے ہیں. کون سے قوانین؟ ابھی ریسنٹ اگزامپل دیکھ لیں آپ, نیب میں جو ترامیم کی گئی کہ اس کے اندر 1985 سے سٹارٹ کیا کہ 1985 سے کچھ لوگ جو ان سے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا. انہوں نے جو مرضی کرپشن اور چوری کی ہے ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا, ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں, ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. نہ نیب پوچھے گا, نہ ایف آئی اے پوچھے گا, نہ کوئی اور ادارہ پوچھے گا. جو 85 سے, اب قابل شرم بات ہے یہ, ہمیں شرم آنی چاہیے. ہمارے پالیسی ساز جو ان سے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے. اور میرے جو ان سے معززین جو ان سے ہیں, پرائم منسٹر ہے, منسٹرز ہیں, چیف منسٹرز ہیں, چیف سیکرٹریز ہیں, اور سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے بہت سے مگرمچھ, بڑے بڑے مگرمچھ, جن مگرمچھوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے, جن کو صرف اور صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میں نے پیسہ کیسے بنانا ہے, کیسے میں نے ملینز سے بلینز پہ پہنچنا ہے, میں نے کون سا کام ایسا کرنا ہے کہ اس کے بعد پھر میں سکون سے بیٹھ کے میری آنے والی 2-3 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی. اس نے نت نئے طریقے ڈھونڈنے ہیں کرپشن کرنے کے, نت نئی جدت کے ساتھ اس نے کرپشن کرنی ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پاکستانی معیشت اس لیے کمزور نہیں ہے کہ ہم غریب ملک ہیں. پاکستان الحمدللہ بفضل خدا امیر ترین ملک ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مین پاور کی کمی, ہمارے پاس وہ کمی نہیں ہے, لیکن اس کو کم کر دیا گیا ہے. کم کیسے کیا گیا؟ اس کی مثالیں آپ کے گلی محلوں میں چھوٹے بچے جو ان سے ہیں 12-13 سال کے, 14-15 سال کے, جو نشے پہ لگے ہوئے ہیں, اس کی وہ مثال ہے کہ اسٹیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ باقاعدہ سپلائی کرواتے ہیں ڈرگس کی. ورنہ کسی کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی دوسرے ملک سے پاکستان کے اندر کوئی چیز لے کے آ جائے؟ یہ کسی کی کیا ضرورت ہے ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں کوئی لے کے چلا جائے؟ آپ کی سیکیورٹی فورسز جو ان سی ہیں کیا وہ ستو پی کے سوئی ہوتی ہیں؟ آپ کے جو ان سے پولیس والے ہیں, آپ کے رینجرز ہیں, آپ کی پاک فوج ہے, اور بہت سے ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے کہ انہوں نے مینیج کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, اس کو روکنا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ستو پی کے سو جاتے ہیں. اب وہ ستو پی کے تو نہیں سوتے. چلیں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ جب پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں تو پھر آپ کو اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے, آپ سونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو نیند آئے گی, آپ پھر صرف یہی سوچیں گے کہ میں سو جاؤں یار, دماغ آپ کا سن ہو جائے گا. اور سیم اگزامپل پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستانی اداروں پہ بیٹھے ہوئے مگرمچھ, بھینسے, گینڈے, پیٹ بھر بھر کے وہ پڑے رہتے ہیں اور سست پڑے ہوئے ہیں, انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے بس ایک ہی کام ہے, کھانا ہے, کھانا ہے, کھانا ہے, کھانا ہے اور کھاتے رہنا ہے. غریب کا حق بھی کھا جانا ہے, بیواؤں کا حق بھی کھا جانا ہے, یتیموں کا حق بھی کھا جانا ہے, انتہائی مظلوم لوگوں کا حق بھی کھا جانا ہے. اتنے شرم سیاری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہ ان کو غیرت ہی نہیں آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اور یار آپ اللہ کو بھول گئے ہو, آپ نے مرنا نہیں ہے, آپ کے اپنی موت کو بھول چکے ہیں. جو آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں آپ کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا, آپ کو احساس ہی کوئی نہیں ہوتا کہ عوام بیچارے مر رہے ہیں, سسک رہے ہیں, 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہوگی عوام کے لیے, اور آپ اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں. پاکستانی تاریخ کے اندر پاکستان کے بننے سے لے کے آج تک کوئی ایسا قانون نہیں بنایا گیا جو پاکستانی عوام کے لیے ہو, جو ملک پاکستان کے لیے ہو. پاکستان کا آغاز 1947 سے ہوتا ہے. 1948-9 کے اندر 2-3 قوانین بنائے گئے, اور ان قوانین کے اندر کس چیز کو اہمیت دی گئی, کس چیز پہ فوکس تھا؟ اس کا فوکس تھا کہ منسٹرز کیا کریں گے, ان کی سیلریز کیا ہوں گی, ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز کیا ہوں گے, بیوروکریٹس کو کیا ملنا ہے, وہ کیسے کھائیں گے, اور سیاستدان کیسے کھائیں گے. صرف یہ والے قوانین بنائے گئے. اس کے بعد یہ ایک لمبا گیپ آ گیا, ایک بہت لمبا گیپ آیا. آج تک کوئی قانون ایسا نہیں بنا جو پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے بنایا گیا ہو. اپنے مفاد کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, کسی ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے آپ قوانین بنا لیتے ہیں. پہلے سے موجود قوانین میں آپ ترامیم کر لیتے ہیں, جیسے آپ کا جی چاہتا ہے آپ ویسے کر لیتے ہیں. بادشاہ گھروں کو خیال کرنا ہوگا, بادشاہ گھروں کو دیکھنا ہوگا, سوچنا ہوگا
کہ سدا بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلنا ہے. یہ بادشاہ اگر جو ظلم کر رہے ہیں، ایک بات کو یاد رکھیں کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو مٹا دیا جاتا ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں ہونا. کیا ہوگا؟ انقلاب آ کے رہے گا، اس کو آپ اب روک نہیں سکیں گے. جس طرح سے جس نہج پہ آپ ملک کو لے کے چلے گئے ہیں، انقلاب نے آ کے رہنا ہے، اور انقلاب لے کے آئیں گے رزق حلال کھانے والے. اللہ تعالیٰ انہیں ہمت بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، اور اس چیز کی توفیق بھی دے گا کہ وہ تم جیسے لٹیروں کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور تم سے پوچھیں کہ ہاں بھی تو ماما لگنا ہے، کہ تو ساڈا سارا پیسہ لے کے چلا گیا ہے، تو ماما لگنا ہے، کون ہونا ہے تو، ساڈا حق ایتھے رکھ. یہ آواز اٹھے گی، ملک ترقی کرے گا. ورنہ ہمارے ماضی قریب میں اور ماضی میں مثالیں بھری پڑی ہیں پاکستان کے ساتھ کس طرح سے کھلواڑ کیا جاتا رہا ہے، اور آج تک یہ ہو رہا ہے. آپ عقل کے ناخن لیں، تھوڑا سا سوچیں کہ اس طرح سے معاملات نہیں چلے گے جس طرح سے آپ ان کو چلانا چاہ رہے ہیں. آپ غلام ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا پاکستان غلام ہے. آپ غلام ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر پاکستانی، ہر زیرو غلام ہے. اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، اور ہمارے پاس ہمارے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے طاقت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، ہمت بھی ہے، اور صرف ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ چیز ہے اکٹھ نہیں ہے، متحد نہیں ہے. یہ قوم جس دن متحد ہو گئی، بادشاہ گر بھی اور اوپر بیٹھے ہوئے جتنے افسر شاہی کے لوگ ہیں جو عوام کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتے ہیں، ان سب کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملنا. ڈریں اس وقت سے. اللہ تعالیٰ خیر کرے، ملک پاکستان کے لیے آسانیاں کرے. اور میں دوبارہ آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس وقت سے ڈریں کہ جب یہ لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے. اس وقت سے ڈریں جب یہ لوگ آپ سے کہیں گے کہ تم ہمارے رکھوالے تھے اور تم نے ہی چوری کر دی. ہم نے تمہیں رکھا تھا، اس لیے رکھا تھا. ہم تمہیں پیسے کس چیز کے دے رہے ہیں؟ کہ تم ہماری املاک کی، ہمارے ملک کی، ہمارے مال کی، ہمارے جان کی حفاظت کرو گے. اور تم نے چوریاں کرنا شروع کر دی، تم نے ڈاکے ڈالنا شروع کر دیے، طاقت کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیا. ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو اس کو مٹا دیا جاتا ہے. یہ بات ضرور یاد رکھیں آپ، اور یہ نہ ہو کہ آپ کو منہ چھپانے کی بھی جگہ نہ ملے اور معاملات ایسے ہی چلتے رہیں. اب پاکستان کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سے معاملات ایسے ہیں جو سراسر انتہائی غلط ہیں. ہمارا ایک معزز ادارہ 20 ارب ڈالرز کا بزنس جس کا ہے پاکستان میں، اس سے بھی زیادہ اس کے اثاثے ہیں، اس کے پاس زمینیں بھی ہیں. پاکستان کے ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں اس کی زمین ہے. ہمارا ایک ایسا معزز ادارہ ہے جسے پاک فوج کے نام سے ہم جانتے ہیں. پاک فوج کی بڑی قدر کرتی ہے پاکستانی قوم، پاک فوج کے ساتھ بڑی محبتیں ہیں، پاک فوج سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. اور جب بھی کوئی پاکستان پہ مسئلہ بنتا ہے تو سب سے پہلے پاک فوج کو ہی یاد کیا جاتا ہے کہ پاک فوج اس مسئلے کا حل کرے گی، ان مشکلات سے ملک کو نکالے گی. لیکن بدقسمتی سے اس کے اندر کچھ کالی بھیڑیں ایسی موجود ہیں جو بجائے مسئلوں کو ٹھیک کرنے کے ان مسئلوں کو جوں کا توں چھوڑ رہی ہیں، اور ویسے کا ویسا ان کو چھوڑ رہی ہیں. ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. ان کو صرف ایک چیز سے کنسرن ہے کہ ہم نے اپنے جزیرے کیسے بنانے ہیں، ہم نے اپنا بزنس امپائر کیسے کھڑا کرنا ہے، ہم نے ایلیٹ کلاس ہاؤسنگ سوسائٹیز کیسے بنانی ہے. اب ایک ایسا ادارہ جس کا 20 ارب ڈالر کا بزنس ہے، یہ ایک رف سا ایسٹیمیٹ ہے، اور بدقسمتی کہ اس کے اوپر ایک پیسے کا بھی ٹیکس نہیں دیا جاتا. کوئی ٹیکس نہیں ان سے اسٹیٹ وصول کرتی. ان سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا جاتا، ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا. ایلیٹ کلاس ہاؤسنگ سوسائٹیز، ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ کوئی ان سے پوچھے بھائی آپ نے ود ان 20 ایئرس سینکڑوں ہزاروں ایکڑ زمین جو ان سی ہے یہ خرید کے کھربوں روپے کی آپ نے بیچ دی ہے، یہ پیسہ کدھر ہے؟ اس ملک کی زمین ہے،
اس ملک کا پیسہ ہے کدھر ہے؟ کدھر آپ خرچ کر رہے ہیں اس کو؟ کون سا آپ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں اس ملک کے لیے، اس اسٹیٹ کے لیے؟ آپ کے بزنسز ہیں، آپ کی بزنس امپائرز ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو ملک کو فائدہ دے رہی ہے، جو قوم کو فائدہ دے رہی ہے؟ پاکستان ٹبیکو کمپنی اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے، پتہ نہیں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ ابھی بجٹ آتا نہیں ہے، بجٹ سے پہلے ہی 25-30% آپ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کدھر ہے پرائس مجسٹریٹس؟ کدھر ہے آپ کی انتظامیہ؟ میاں صاحب آپ کہتے ہیں کہ جی میں بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوں، ہمیں آپ سے محبتیں تھیں، ہم نے آپ کے لیے قربانیاں بھی دیں، ہم نے آپ کے لیے اپنے مستقبل بھی داؤ پہ لگائے، نوجوان نسل نے نہ جانے کیا کچھ کیا آپ کے لیے، آپ نے ان کو کیا دیا بدلے میں؟ آپ نے ان کو بدلے میں یہ دیا، ذلت دی، 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے ہم لوگ۔ آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے لیے؟ آپ نے کس طرح سے، آپ کس طرح یہ سمجھ سکتے ہیں، آپ کیسے یہ سوچ لیتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا؟ جیسے مردین کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے جاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس طرح سے نہیں ہوا کرتا۔ اٹھنا پڑے گا میرے پاکستانیوں کو، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، اپنے حق کے لیے اٹھنا پڑے گا اور بولنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں بولیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ مجھے بلیک میلنگز ہوتی ہیں، تھریٹس بھی ہوتے ہیں، سبھی کچھ ہوتا ہے۔ فیس بک کی بھی پالیسیز ایسی ہیں کہ وہ ان کے کمیونٹی سٹینڈرڈ ایسے ہیں، اگر کوئی سچ بولتا ہے تو اس پہ کمیونٹی سٹینڈرڈ ان کا لاگو ہو جاتا ہے، اگر کوئی فحاشی اور یعنی پھیلاتا ہے تو ادھر آ کے فیس بک بھی کہہ دیتا ہے کہ جی ہمارے کمیونٹی سٹینڈرڈز کے عین مطابق اس نے کام کیا ہے۔ اگر کوئی سچ بولتا ہے تو اس کے اوپر تو وہ لاگو ہو جاتا ہے کمیونٹی سٹینڈرڈ کہ آپ نے جی یہ سچ کیوں بولا ہے، آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بلاک بھی کر دیا جاتا ہے اور کچھ ہفتوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے آپ کو بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیتا یہ پلیٹ فارم۔ ہر جگہ پہ منافقت ہے، ہر جگہ پہ معاملات الٹ ہے اور بہت زیادہ الٹ ہے۔ یہ اس طرح سے اگر آپ چلتے جائیں گے، برداشت کرتے جائیں گے، سہتے جائیں گے تو بچنا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو بڑے برے الفاظ میں یاد کریں گی کہ ہمارے باپ دادا نے کیا کیا، کہ وہ اپنے حق کے لیے اٹھے بھی نہیں، اپنے حق کے لیے بولے بھی نہیں۔ آج پاکستان کا نظام بدلنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ اگر آپ اس ملک کا نظام نہیں بدلیں گے، اگر آپ اس ملک کے لیے بہتری نہیں کریں گے تو ریسنٹ اگزامپل دیکھیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے جنرل پرویز مشرف صاحب کے لیے کہ آج وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، آ نہیں سکتے، بولنے کی سکت نہیں رہی ان کے اندر، صرف سانس باقی ہے۔ سانس کیوں باقی چھوڑا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے عبرت دینی تھی، اللہ تعالیٰ نے معاملات سیدھے کرنے تھے، اس کے لیے آسانیاں کرنی تھی کچھ، کہ اس قدر بیمار کر دیا، ایسی شدید علالت میں اس کو ڈال دیا کہ اس کے گناہ جو ان سے تھے، اس کے ظلم و زیادتیاں جو ان سے تھے، وہ کسی حد تک کم ہو جائے کہ کل کو میرے سامنے منہ لے کے آنے کے قابل تو ہو جائے۔ کہ آج وہ بندہ، ریاست بھی اور ادارہ بھی، آج وہ کہتا ہے کہ جی مشرف صاحب کو پاکستان آنا چاہیے، اپنے آخری دن ادھر آ کے گزارنے چاہیے۔ اور بدقسمتی دیکھیں ان لوگوں کی، یہ لوگ ہیں جو اصل میں ملک کے غدار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اس کی بدقسمتی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں ہے کہ اس پاک سرزمین پہ وہ آئے، کہ اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ اب اس کی دوائی ہی وہاں سے ملنی ہے صرف، اور کہیں سے ملنی کوئی نہیں ہے۔ پاکستان میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے پاکستانی حکمرانوں کے لیے کہ اپنے علاج معالجے کے لیے تو جا کے تم لندن بیٹھ جاتے ہو، امریکہ چلے جاتے ہو، کوئی کہیں چلا جاتا ہے، کوئی کہیں چلا جاتا ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے تم لوگوں کے لیے کہ عوام یہاں پہ سسکتی ہے، تڑپتی ہے، مرتی ہے، تم ان کو بہتر علاج کی سہولیات مہیا نہیں کر سکتے۔ ایٹ لیسٹ اتنا تو کر دو کہ سرکاری جو ادارے ہیں، سرکاری جو دفاتر ہیں، یہاں پہ ان کو کم از کم عزت تو دے دو، ان کو باعزت طریقے سے کوئی ٹریٹ تو کر لے۔ کسی بھی ہاسپٹل کے اندر آپ چلے جائیں، سرکاری ہاسپٹل کے اندر، اگر آپ کا تھوڑا سا بھی کریٹیکل ایشو ہے نا تو اس نے آپ کو ریفر کر دینا ہے، اینو جنرل لائیو، اینو ڈی ایچ کی لائیو، اینو اوتھے لائیو، اینو اوتھے لائیو، آپ کو نہیں پکڑے گا کوئی بھی۔ آپ کے مریض کو کسی نے نہیں چیک کرنا، آپ کا مریض مر جائے گا، کسی سرکاری ڈاکٹر نے، ایون نرس نے بھی اس کو نہیں دیکھنا۔ اس قدر خدائی ان کے اندر دار آئی ہے
کہ یہ اس قدر اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں کہ ایک عام سا سمپل سا سٹاف اسکیل 4-5 میں کام کرنے والا وہ بھی بندے کو بندہ نہیں سمجھتا. آج آپ دیکھ لیں پاکستان کی بدحالی اور پاکستان کی مشکلات جو ان سی ہیں کہ وہ اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ آپ کو کوئی بھیک دینے کے لیے راضی نہیں ہے. آپ کو دنیا میں کوئی ملک بھیک دینے کے لیے راضی نہیں ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ تو ہیں ہی بھکاری. ادھر تو جون سا بھی حکمران آتا ہے پھینچو نئی سے نئی کوئی نہ کوئی لاجک لے کے آ جاتا ہے وہ کہ جی ہم تو ایسے ہو گئے, جی ہم لٹ گئے, جی ہم تو یہ ہو گئے, جی ہم تو وہ ہو گئے, جی. اور 2 سال کے بعد سرے محل میں محل بھی لے لیتا ہے, وہ بنا لیتا ہے, اور ایون فیلڈ میں فلیٹس بھی لے لیتا ہے. کوئی آسٹریلیا میں جزیرے بنا لیتا ہے, کوئی بیلجیم میں زمینیں خرید لیتا ہے, کوئی اپنی بڑی بڑی بزنس امپائرز کھڑی کر لیتا ہے, کوئی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایلیٹ کلاس ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دیتا ہے, اور پسنے کے لیے رہ جاتے ہیں صرف اور صرف پاکستانی عوام. اس طرح سے نہیں چلے گا. آپ کو بدلنا ہوگا, اس نظام کو بدلنا ہوگا. اگر آپ نظام کو نہیں بدل سکتے تو آپ کو پھر یہاں سے دفع ہونا پڑے گا. اب مزید گنجائش نہیں بچے گی. اب یہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے. آپ کو اس ملک کا, اس قوم کا خیال کرنا ہوگا. آپ کو اپنی ذمہ داریاں آسان طریقے سے نبھانی ہوں گی. اگر آپ نہیں نبھائیں گے تو میں یہ اللہ کے فضل سے اپنے ہوش و حواس سے یہ بات کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج تک 75 سالوں میں اگر آنکھ نہیں کھلی تھی تو اب ان کی آنکھ کھلنا شروع ہو گئی ہے. اب پاکستانی باشعور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب پاکستانیوں کو یہ پتہ چلتا جا رہا ہے ان کے حقوق کیا ہیں, ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں, اسٹیٹ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, اسٹیٹ کے ان کے لیے حقوق کیا ہیں, ریاست نے ان کے لیے کیا کرنا ہے. اگر آپ کے کسی ایک منسٹر کے اوپر یا آپ کی حکومت کے اوپر بات آ جاتی ہے تو پھر آپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, جی ریٹ آف دی اسٹیٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. جب ملک پاکستان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے, پاکستانی عوام کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے, جب ریٹ آف دی اسٹیٹ کدھر چلی جاتی ہے, جب کہاں چلے جاتے ہیں آپ, جب آپ کا قانون کدھر جا کے سو جاتا ہے. جب یہی قانون جو سا ہے, اسی قانون کے تحت کوئی بھی سرکاری ملازم, کوئی بھی بیوروکریٹ, کوئی بھی سیاستدان وہ تو بچ جاتا ہے اسی قانون کے تحت. اور جب غریب کی باری آتی ہے تو غریب کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. میں یہاں پہ بات کروں گا اپنے وکلا حضرات میرے جو ان سے ہیں, ہمارے بھائی, ہماری بہنیں, ہمارے جج صاحبان جو ان سے ہیں, جو جوڈیشری کو کہتے ہیں کہ جوڈیشری بڑا مقدس ادارہ ہے. اس ادارے سے زیادہ کرپٹ, اس ادارے سے زیادہ 2 نمبری کسی جگہ پہ بھی موجود نہیں ہے. اگر ہمارا صرف عدالتی نظام اگر یہی ایمانداری سے کام کرنا شروع کر دے تو ممکنہ طور پہ پاکستان کے 70% سے زیادہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. لیکن افسوس ہوتا ہے, میں بینگ اے لاء اسٹوڈنٹ میں سمجھتا ہوں اس چیز کو میں نے دیکھا پرکھا ہوا ہے کہ پاکستانی قوانین جو ان سے ہیں, جو انگریز کے بنائے ہوئے قوانین تھے, وہ آج سے 150 سال پہلے کے لیے تو کارآمد تھے, لیکن آج ان قوانین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج آپ کا عدالتی نظام فیل ہو چکا ہوا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ہی عدالتی نظام کے تحت آپ پاکستان میں انصاف مہیا کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی بیوقوفی ہے, یہ آپ کی بہت بڑی بدعقلی ہے. آپ اس نظام کے تحت پاکستان میں انصاف مہیا نہیں کر سکتے ہیں. آپ اس نظام کے تحت پاکستانی عوام کے لیے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کو نظام بدلنا ہوگا. اگر آپ نہیں بدلیں گے تو پھر دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں, انقلاب آنے کے لیے ہوتے ہیں اور تبدیلی انسان کی زندگی کا لازمی جزو ہے. جو انسان بدلتا نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے. نہ بدلنا صرف جانوروں کا کام ہوتا ہے کہ جانور کی سرشت میں ہے یہ چیز کہ وہ جیسا پیدا ہوا اس نے ویسا ہی مر جاتا ہے. بدلنا, حالات کے مطابق بدلنا, وقت کے مطابق ڈھل جانا, یہ انسان کی صفت ہوتی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ تو ٹھیک ہے, نہیں ہوں گے, انسان نہیں ہوں گے, پھر آپ میرے جو ان سے حکمران ہیں, میرے جو ان سے اداروں کے سربراہان ہیں, آپ شاید نہ انسان ہوں گے جو آپ بدلنا نہیں چاہتے ہیں, جو آپ تبدیل نہیں ہوتے ہیں. ممکنہ طور پہ شاید آپ انسان نہ ہوں گے, کیونکہ یہ فطرت صرف اور صرف جانور کی ہے. یہ جانور نے نہیں بدلنا, جانور نے ویسے کا ویسا رہنا ہے. انسان
کی فطرت میں لازم چیز ہے، اس نے بدلنا ہے، یہ اس کی فطرت کا جزو ہے، ایک لازمی جزو ہے کہ بدلاؤ اس کے اندر آنا ہے۔ اس کی مثال بڑی سادہ سی مثال ہے کہ چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، بول نہیں سکتا، صرف روتا ہے، رو کے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ جب وہ 8-10 مہینے کا، سال کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ماچس کی جلتی ہوئی تیلی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اسے پتہ ہے اگر میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا تو میرا ہاتھ جل جائے گا، وہ وہیں سے بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بدلتا بدلتا وہ اپنی آخری عمر تک پہنچتا ہے۔ اب اگر آپ کی بریک لگ جاتی ہے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر، کسی ایک بات کے اوپر، تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، یا آپ کی کم علمی ہو سکتی ہے، آپ کی بدعقلی ہو سکتی ہے، اس میں آپ اس چیز کو الزام نہیں دے سکتے کہ یار یہ نظام ہی غلط ہے، یہ تو سارا سلسلہ ہی غلط ہوا ہے، میں کیا کروں، میں اس میں کیا کروں گا۔ تو میرے خاص طور پہ میں درخواست گزار ہوں اپنے وکلاء حضرات سے، جو وکلاء اتحاد زندہ باد کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن انصاف ناپید ہے، لیکن انصاف ان کے ہوتے ہوئے ناپید ہے۔ جب ان کے اپنے اوپر بات آتی ہے، جب ان کے اپنے اوپر کوئی بھی بات آ جاتی ہے، تو پھر دنیا کی جون سی مرضی نکر سے قانون ان کو نکال کے لانا پڑے، جہاں سے مرضی انصاف ان کو لینا پڑے، یہ پھر انصاف لے کے رہتے ہیں۔ پھر انصاف نہیں ناپید ہوتا، پھر تو انصاف سمجھیں کہ بھئی ایٹ پٹو تو انصاف مل گیا، پھر اس طرح سے انصاف عام ہو جاتا ہے۔ خدا را تھوڑا سا خیال کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں آیا ہم صحیح کر رہے ہیں، کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ اتنا مادہ پرست نہ بن جائیں آپ کہ صرف پیسے کے ہی لالچ میں سبھی کچھ ختم کرتے جائیں، آپ اپنا ایمان بھی گنوا دیں، اپنی آخرت بھی گنوا دیں صرف پیسے کے چکر میں۔ بھائی ملنا تو اتنا ہی ہے جو مقدر میں ہے، اگر مقدر میں 10 کروڑ ہے تو 10 کروڑ مل کے رہنا ہے۔ اب وہ ڈپینڈ آپ کے اپنے اوپر کرتا ہے کہ آپ نے وہ 10 کروڑ حلال طریقے سے لینا ہے یا حرام طریقے سے لینا ہے۔ تو خدا را کچھ خیال کریں، اس ملک کا، اس قوم کا خیال کریں، اپنا خیال کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں، پاکستان کو بڑھنے کے مواقع فراہم کریں۔ آج ہم پاکستان کے اندر نہ جانے کن کن مسائل کا شکار ہیں کہ ان کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، ان کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، اور میرے جو صاحب اقتدار ہیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو صاحب اقتدار ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے معاملات دیے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ عقل کے ناخن لیں۔ اب اس طرح سے اس ملک کو لے کے نہیں چل سکتے ہمیں اس ملک کے لیے بہتری کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے بدلنا ہوگا، اس نظام کو بدلنا ہوگا، اس بوسیدہ و فرسودہ نظام کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں پاکستان کا موجودہ حالات کے مطابق ایک نظام متعارف کروانا ہوگا، نئے قوانین بنانے ہوں گے۔ اگر آپ نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ تعالیٰ جی سب کے لیے خیر کرے، سب کے لیے آسانیاں کرے۔ پاکستان زندہ باد۔